السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں مریم نام کی ایک بہت نیک اور پرہیزگار لڑکی رہتی تھی۔ وہ تہجد تک پڑھتی تھی، ہر روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو مریم کی طرح بننے کی نصیحت دیتی تھیں۔ مریم کا دل بہت صاف تھا اور وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ لیکن ایک رات اس کے ساتھ ایسا عجیب معاملہ ہوا جسے سن کر پورے گاؤں میں ڈر پھیل گیا۔ آدھی رات کے وقت مریم کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کی چھت پر دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ پہلے اس نے دھیان نہیں دیا، لیکن پھر روز یہی ہونے لگا۔ کبھی کمرے کی لائٹ اپنے آپ بند ہو جاتی، کبھی دروازے کے پاس کسی کے کھڑے ہونے کی احساس ہوتا۔ مریم ڈر جاتی اور فوراً قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے پاس سفید کپڑوں میں ایک لمبا آدمی کھڑا ہے، جس کی آنکھیں عجیب طرح چمک رہی تھی۔ مریم زور زور سے چیخی، لیکن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اگلے دن اس نے یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ اس کی امی بہت پریشان ہوئی اور گاؤں کے ایک بزرگ عالم کو بلایا۔ عالم صاحب نے گھر میں آتے ہی کہا کہ اس گھر میں ہر روز صبح ہر روز سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برے جن ٹیک نہیں پاتے۔ انہوں نے مریم کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھنے کی تاکید کی۔ کچھ دنوں تک سب ٹھیک رہا، لیکن پھر ایک رات مریم نے سپنا دیکھا کہ وہی آدمی اس کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک جن ہوں، میں تمہاری عبادت اور پاکیزگی سے پربھاوت ہو کر یہاں آیا ہوں، لیکن اب مجھے یہاں رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ مریم بہت ڈر گئی۔ اس نے فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ تبھی وہ جن اچانک دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ اگلے دن عالم صاحب نے بتایا کہ جن انسانوں کو دھوکہ دے کر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد پورے گھر میں نماز اور تلاوت کا اور زیادہ اہتمام ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ سارے عجیب واقعے ختم ہو گئے۔ مریم پہلے سے بھی زیادہ نیک بن گئی اور گاؤں کے لوگوں کو یہ سیکھ ملی کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اللہ پر بھروسہ اور قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کے قریب رہتا ہے اسے کوئی شیطانی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کچھ مہینے گزر گئے اور مریم کا گھر بالکل شانت ہو چکا تھا، لیکن ایک رات پھر اچانک عجیب گھٹنائیں شروع ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت گھر کے آنگن میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ مریم کے والد باہر نکلے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلے دن گھر کی چھوٹی بچی نے بتایا کہ اس نے رات کو آنگن میں ایک بہت لمبا سایہ دیکھا تھا۔ یہ سن کر سب ڈر گئے۔ مریم فوراً قرآن شریف اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے قرآن کی آواز گونجتی گھر کا ماحول سکون بھرا ہونے لگا۔ لیکن اسی رات مریم نے پھر سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہی جن بہت کمزور حالت میں ایک کونے میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے
کہ میں اب اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ یہاں اللہ کا نور اترتا ہے، لیکن میرے ساتھ کچھ اور برے جن ہیں جو اس گھر کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مریم ڈر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ بات عالم صاحب کو بتائی۔ عالم صاحب نے کہا کہ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو شیطانی طاقتیں اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، اسی لیے ڈرنے کے بجائے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات پورے گھر میں مل کر سورہ رحمان اور سورہ بقرہ پڑھی گئی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوئی، اچانک تیز ہوا چلنے لگی، کھڑکیاں اپنے آپ کھلنے اور بند ہونے لگی۔ گھر کے کچھ لوگ گھبرا گئے، لیکن عالم صاحب نے کہا کہ تلاوت بند مت کرو، کیونکہ قرآن کی آواز سے شیطانی جن بے چین ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سب شانت ہو گیا اور گھر میں ایسی ٹھنڈک اور سکون پھیل گیا جیسا پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اسی رات مریم نے سپنا دیکھا کہ وہ جن دور کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اب ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ اس گھر کی حفاظت فرشتے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جن کبھی دکھائی نہیں دیا اور نہ ہی گھر میں کوئی عجیب گھٹنا ہوئی۔ مریم کی یہ کہانی پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ اپنے گھروں میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرنے لگے، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا ذکر ہر بری طاقت سے بڑی حفاظت ہے۔ آج کی یہ مزید معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر